عورتوں کے کچھ مسئلے ہیں جن پر آج بات کرنی ہے، یعنی حیض کے مسئلے، اسے پیریڈز بھی کہتے ہیں۔ یعنی عورتوں کو جو مہینے میں پیریڈز آتا ہے، حیض آتا ہے، اس میں ان عورتوں کو، لڑکیوں کو کیا کام کرنے چاہیے اور کیا نہیں کرنے چاہیے، اس بارے میں بات کرنی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ بات سمجھ میں آ سکے۔ بہت سی عورتوں کے، لڑکیوں کے سوال ہوتے ہیں کہ ہم حیض کی حالت میں، پیریڈز کی حالت میں کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، تو میں بتاتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ پہلے سوال پوچھتی ہیں کہ ہم حیض کی حالت میں درود پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ پہلے وہ کام بتا دیتا ہوں جو حیض کی حالت میں عورتیں کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو عورتیں درود بھی پڑھ سکتی ہیں، تسبیح بھی پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 3، اذان کا جواب بھی دے سکتی ہیں۔ نمبر 4، آیت کریمہ کا وظیفہ کر سکتی ہیں۔ یعنی قرآن کریم، ویسے قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں ہے، لیکن وہ قرآن کریم کی آیتیں جن کو ہم لوگ دعاؤں کے طور پر یا وظیفے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، انہیں پڑھتے ہیں، تو ایسی آیتوں کو وظیفے کے طور پر پڑھنا صحیح ہے۔ یعنی کوئی آیت ہے، اس کو ہم وظیفے کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ آیت الکرسی ہے، اس کو بھی آیت الکرسی قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کی آیت ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اور اس کو ہم لوگ دعا کے طور پر بھی پڑھتے ہیں، صبح شام پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، غوثی خواتین پڑھتے ہیں، مرد حضرات بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس کو اکثر لوگ جو پڑھتے ہیں نا، وہ دعا کے طور پر، جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے آیت الکرسی آ گئی تو اس کو ہم تلاوت کے طور پر پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر نماز کے بعد انسان اس کو تلاوت کے طور پر نہیں پڑھتا، عورتیں اس کو تلاوت کے طور پر نہیں پڑھتی، بلکہ اس کو کس لیے پڑھتی ہے؟ ایک دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اس کے طریقے پر ایک دعا کے طور پر، ایک وظیفے کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ بھائی کسی نے بتایا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، تو اس کا یہ فائدہ ہے۔ تو ہم جب ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں، بلکہ کیا مطلب ہے کہ ہم اس کو وظیفے کے طور پر، اس طریقے سے ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، اس طریقے سے تسبیحات پڑھتے ہیں، اس طریقے سے ہم اس کو آیت الکرسی کو پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے پڑھ سکتے ہیں آیت الکرسی کو بھی، سورہ فاتحہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں وظیفے کے طور پر، دعا کے طور پر۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے، اور سورہ فاتحہ میں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی حمد و ثنا ہے۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی نعمت دے دی، آپ حیض کی حالت میں، پیریڈس کی حالت میں، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی نعمت دی جس سے آپ بہت خوش ہوئی، تو آپ اس میں اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں، دوسرے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام تعریف و اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالن ہار۔ یعنی آپ اس میں اللہ کی تعریف بھی کر سکتی ہیں، اس لیے تعریف کے طور پر اس سے سورہ فاتحہ کو پڑھ سکتی ہیں۔ اور سوتے وقت سب کی نہیں میں کچھ لوگ آئے جو کہ چاروں کل پڑھ کے سونے کی، قل الفلق، الناس، قل اللہ، ان سب آیات سورۃ چاروں کل پڑھ کر سونے کی عادت ہوتی ہے، تو اس کو بھی وظیفے کے طور پر پڑھا جاتا ہے، دعا کے طور پر پڑھا جاتا ہے، تلاوت کے طور پر نہیں پڑھا جاتا۔ اس لیے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ لیکن وعدہ ہے کہ بھائی جب انسان کوئی بھی کام شروع کرے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ کیا ہے؟ سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو اس لیے اب بسم اللہ کس لیے استعمال کر رہے ہیں، کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، کس طور پر پڑھ رہے ہیں؟ وظیفے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ کس طریقے پر؟ وظیفے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ایسی ایک آیت ہے قرآن کریم کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کو بھی بہت سی خواتین حضرات پڑھتے ہیں، اس کو بھی وظیفے کے طور پر، دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا جو پڑھ رہے ہیں ان سارے کلموں کو پڑھ سکتے ہیں۔ تسبیح چھو سکتی ہیں، ہاں تسبیح بھی چھو سکتے ہیں، تسبیح چھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دینی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، دینی کتاب بھی، اردو کی کتاب ہے، دینی کتاب ہے، اسے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ مصلی پر بیٹھ بھی سکتے ہیں، اس کو چھو بھی سکتے ہیں۔ اب بہت سی خواتین ہوتی ہیں کہ جب ان کو حیض آتا ہے، پیریڈس آتے ہیں، تو وہ ہر چیز کو چھوڑ کر، مطلب سب چیز سے اپنے آپ کو بچاتی ہیں، یعنی کسی کام کو بھی نہیں کرتی۔ بہت سی خواتین ہوتی ہیں جو کسی بھی چیز سے ہاتھ نہیں لگاتی، بلکہ اپنے آپ کو ہر چیز سے دور رکھتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حیض کی حالت میں، کس حالت میں؟ پیریڈس کی حالت میں، جو ہر مہینے عورتوں کو آتے ہیں، لڑکیوں کو آتے ہیں، کسی کی 3 دن ہوتی ہے، کسی کے 5 دن، کسی کے 7-8 دن۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اس بارے میں کہ جب عورتوں کے حیض کا ٹائم شروع ہو، پیریڈس کا ٹائم شروع ہو جائے، تو ان کو چاہیے کہ وہ
نماز کے وقت پر کیا کریں؟ وضو کریں اور مصلی پہ جا کر اس پر بیٹھ جائیں، التحیات کی جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، التحیات کی حالت میں ویسے بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیں، ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیں، تسبیح پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں۔ جتنی دیر میں آپ نماز پڑھتی اتنے وقت تک مصلی پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں۔ یعنی اگر بتا دو کہ کسی کی آیت 6 دن کی، کسی کی 8 دن کی، آپ 8 دن تک آپ مصلی کو نہ دیکھو گی نہ چھو گی نہ اس پر بیٹھو گی، تو آپ کی جو نماز پڑھنے کی عادت ہے وہ چھوٹ سکتی ہے، اس میں سستی پیدا ہو سکتی ہے، اس میں کاہلی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہر نماز کے وقت میں وضو کر کے مصلی میں بیٹھ کر تسبیح لے کر اس میں استغفار پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، درود پڑھ لو، یا تسبیحات پڑھنے کی پابندی کریں، یعنی اسے بالکل چھوڑیں نا، تاکہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں غلط نہ سوچیں۔ بھائی ہر کسی کو تو معلوم نہیں ہوتا کہ گھر میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹیاں ہیں، کہ ان کے پیریڈس ٹائم شروع ہو گیا، اب ہر کسی کو تو معلوم نہیں ہوتا نا، لیکن پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ بھائی یہ نماز نہیں پڑھتی، لڑکی نماز نہیں پڑھتی، یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ پیریڈس کی حالت میں بھی، حیض کی حالت میں بھی عورتوں کو چاہیے کہ وہ مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں، تسبیحات وغیرہ پڑھتی رہیں۔ اور حیض کی حالت میں قرآن کی تفسیر بھی سن سکتے ہیں، قرآن کو بھی سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے بلکہ سن سکتے ہیں، تفسیر بھی ہو وہ بھی سن سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے وہ سن سکتے ہیں، لیکن پڑھ نہیں سکتے، اپنی زبان سے نہیں پڑھ سکتے۔ استغفار پڑھے، استغفار پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاں دل ہی دل میں قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، من ہی من میں اپنے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسے ہم تلاوت کرنا نہیں کہتے، کیونکہ تلاوت کرنا کیسے کہتے ہیں؟ جب زبان سے کوئی الفاظ ادا ہو، قرآن کریم ہم نے شروع پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اپنی زبان سے ادا کیا، تو اب یہ قرآن کریم کی تلاوت میں شمار ہوگا۔ ہم دل ہی دل میں پڑھیں گے، من ہی من میں پڑھیں گے، تو قرآن کریم کی تلاوت میں شمار نہیں ہوگا۔ اب وہ کام جو ہمیں نہیں کرنے ہیں حیض کی حالت میں، وہ کیا؟ یہ سارے کام تو تھے جو بھی بتایا آپ کو لائن بائی لائن، یہ کام حیض کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ اور وہ کام جو نہیں کرنے، جو جائز نہیں ہے، جو حرام ہے، وہ کام ہے کہ آپ حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، حیض کی حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، آپ مسجد نہیں جا سکتی، آپ قرآن کریم کی تلاوت کو نہیں کر سکتی، نہ اس کو چھو سکتی، سن سکتی ہیں، من ہی من میں پڑھ سکتی، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کی زبان سے نہیں کر سکتی، نہ اس کو چھو سکتی۔ یعنی ان 3-4 کام کے علاوہ آپ کام کرنا چاہیں وہ کام کر سکتی، اور گھر کے سارے کام کر سکتی، گھر کے سارے کام کر سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو حیض آ گیا، پیریڈس ہیں، تو آپ گھر کے سارے کام چھوڑ دیں، کونا سنبھالنے، کونے میں بیٹھے ہیں، ایک جگہ بیٹھی رہنے، بلکہ گھر کے سارے کام کریں۔ بس جو کام نہیں کرنے وہ کیا ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی، قرآن کریم کو چھونا بھی نہیں ہے، اور نماز نہیں پڑھنی ہے، اور روزہ نہیں رکھنا، اور مسجد نہیں جانا، اور باقی سارے کام، یہ کام سارے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کر سکتی۔ اب میں نے سارے مسئلے بتا دیے ہیں، اب جس کو نہیں سمجھ میں آیا ہو تو کمنٹ کر کے بتا دیں، تو انشاءاللہ میں ان کو دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔